سورۃ الفاتحہ۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، پروردگار عالم محمد و آل محمد کے توسل و وسیلہ سے اس فرش عذاب کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے توسل و وسیلہ سے اس فرش عذاب کا ثواب مرحوم و مغفور چودھری محمد اکرم اور اس خاندان کے جتنا مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار عالم کی روح کو عطا فرما۔ پروردگار عالم ان گھروں پہ خاص اپنی رحمات و برکات کا نزول فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے توسل و وسیلہ سے بھائی افتاب صاحب، اجاز صاحب، علی رضا صاحب اور تمام برادران کو میرا اللہ آپس میں اتفاق و وحدت کے ساتھ قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ان کے مال رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس فرش عذاب پر جتنا مومنین کرام حاضر ہیں میرا اللہ ان کے مال رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وقت کے امام حجت ثانی عشر امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول و مقبول فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا للذکر وسببا للمزید من فضله، الصلاة والسلام على بشیر رحمته ونذیر نعمته، حافظ سره ومبلغ رسالته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد، الصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيارته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ سبق سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد اور عزاداران ابا عبداللہ الحسین، لاکھ شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا۔ وہ عظیم پروردگار عالم، وہ قادر مطلق پروردگار عالم جس کی قبضہ قدرت میں موت اور حیات ہے، وہ عظیم پروردگار عالم، وہ کریم پروردگار عالم جو رات کی تاریکی میں
درخت کی شاخ پر بیٹھے پرندے کو بھی نہیں گرنے دیتا۔ لاکھ شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمارے دلوں میں ولایت اہل بیت کو رکھا۔ لاکھ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں عزادار حسین بنایا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب کتاب میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار عالم بیان یہ کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی اس کرۂ ارض پر پایا جاتا ہے، جو کچھ بھی اس زمین پر پایا جاتا ہے، ہم نے اسے زینت قرار دیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، جو کچھ بھی اس زمین پر پایا جاتا ہے ہم نے اسے زینت قرار دیا۔ بھئی پروردگار عالم نے اور بھی قرآن کی آیات میں زینتوں کو بیان کر رہا ہے۔ کسی آیت میں کہا میں نے سورج کو بنایا تو زمین کی زینت کے لیے، میں نے ستاروں کو بنایا تو زمین کی زینت کے لیے، میں نے کہکشاؤں کو بنایا تو زمین کی زینت کے لیے، اے حضرت انسان تجھے اولاد دی ہے تو زمین کی زینت کے لیے، میں نے تمہیں مال دیا تو زمین کی زینت کے لیے، میں نے پہاڑ بنایا تو زمین کی زینت کے لیے، میں نے یہ حجر و شجر بنائے تو زمین کی زینت کے لیے، میں نے سمندر کو بنایا تو زمین کی زینت کے لیے، میں نے نہروں کو بہایا تو زمین کی زینت کے لیے۔ خدا کی قسم پیغمبر اسلام مسجد نبوی کے منبر پر زینتوں کو بیان کر رہے تھے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ سمجھ آ گئی کہ پروردگار عالم نے انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی زمین پر پایا جاتا ہے ہم نے اسے زینت قرار دی ہے۔ یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس زمین کی زینتوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہیں تو وہ کون سی چیز ہے؟ تو پیغمبر رحمت نے ایک مرتبہ مسکرائے، اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اے میرے صحابہ یاد رکھنا اگر اس زمین کی زینتوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہو، زینت الارض الرجال و زینت الرجال علی بن ابی طالب، کہا میرے صحابہ یاد رکھنا زمین کی زینتوں کو مرد کہتے ہیں اور مرد کی زینت کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ کہ اس زمین کی زینت کو مرد کہتے ہیں، مرد کی زینت کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے جب حضرت آدم کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے پھر آدم کی تعریف کرنے کے بعد کہا کہ یہ آدم وہ ہے جسے میں نے احسن طریقے سے خلق کیا۔ پھر کہا یاد رکھو اس آدم کو میں نے اس خاکی سے نوری بنا دیا۔ جیسے ہی آدم زمین پر آئے کئی ہزار تک یہ سانچہ بنا کے پروردگار عالم نے رکھنے کے بعد پھر فنفخت من روحی کی منزل پر لے کے آئے۔ پروردگار عالم نے اپنی روح کو آدم کے اندر پھونکنا تھا۔ پھونکنے کے بعد ایک مرتبہ آدم بیٹھے بیٹھے ایک جملہ کہہ دیا، متکبرانہ انداز میں نہیں بلکہ شکریہ کے طور پر آدم نے ایک جملہ کہا پروردگار عالم کیا مجھ جیسا حسین پہلے بھی اس زمین سے بنایا ہے؟ پروردگار عالم مجھ جیسا جمیل اس زمین سے پہلے بھی بنایا ہے؟ تو آواز قدرت ہے، اے آدم ہاں بنایا ہے مگر اس زمین سے نہیں، اپنے نور جلالت سے بنایا ہے۔ بنایا ہے مگر اس خاکی مٹی سے نہیں بلکہ اس مٹی سے نہیں، اپنے نور جلالت سے بنایا ہے۔ خدا کی قسم پھر آدم میں شوق اشتیاق بنا، محبت بڑھی، کہا پروردگار عالم تو نے بنایا ہے، ان کی زیارت تو کرا، ان کا دیدار تو کہا۔ آواز قدرت ہے، آئے آدم
اپنی آنکھوں کو عرش کی جانب کرو. آدم کا اپنی آنکھوں کو عرش کی جانب کرنا تھا. کیا دیکھا؟ راآ خمسۃ انوار رکعا و سجدا. 5 ہستیوں کو دیکھا جو کبھی رکوع میں ہے تو کبھی سجدے میں ہے. تو یہ شاکر مہدوی کو کہنے کا حق ہے، اے شیعو تم فخر کرو کہ پروردگار عالم نے تمہیں وہ ہادی اور رہبر عطا فرمایا ہے جو دنیا میں نہیں عالم ملکوت میں بھی سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر پروردگار عالم نے کہا ہے آدم ان اسماء کو یاد کر لو. دنیا میں جا رہے ہو، کبھی مشکل بھی آئے گی، کبھی پریشانی بھی آئے گی. اے آدم ان 5 ہستیوں کا تو وسیلہ لے کے آئے گا نا، جو جو تو مانگتا جائے گا وہ میں عطا کرتا جائے گا. بھئی سمجھ آ گئی. میں نے کہا تھا زینت الارض الرجال و زینت الرجال علی بن ابی طالب. پھر سمجھ آ گئی زمین کی زینت کو مرد کہتے ہیں. اب میں جملے دینا لگا ہوں، میں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے اور نوجوانوں سے داد لینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زمین کی زینت کو مرد کہتے ہیں. مرد کی زینت کو اسلام کہتے ہیں. اسلام کی زینت کو شیعت کہتے ہیں. شیعت کی زینت کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کی زینت کو شیعت کہتے ہیں. شیعت کی زینت کو نماز کہتے ہیں. نماز کی زینت کو سجدہ کہتے ہیں. اور سجدے کی زینت کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں، پھر دوہرا دیتا ہوں. بھائی زمین کی زینت کو مرد کہتے ہیں. مرد کی زینت کو اسلام کہتے ہیں. اسلام کی زینت کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کی زینت کو شیعت کہتے ہیں. شیعت کی زینت کو نماز کہتے ہیں. نماز کی زینت کو سجدہ کہتے ہیں. سجدے کی زینت کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں. علی بن ابی طالب کی زینت کو زینب کبریٰ کہتے ہیں. زینب کبریٰ. 10 محرم کے بعد کربلا تو محرم تو زینب کبریٰ کا ہے، اور تھوڑا سا تعارف جناب زینب کبریٰ کا کرانے لگا ہوں. میں نے کہا کہ علی کی زینت کو زینب کبریٰ کہتے ہیں. اگر علی شجاعت ہے تو علی کی شجاعت کی زینت زینب کبریٰ. اگر علی سخی ہے تو علی کی سخاوت کی زینت زینب کبریٰ. اگر علی عالم ہے، علی کے علم کی زینت زینب کبریٰ. اگر علی سجدہ گزار ہے تو علی کے سجدے کی زینت زینب کبریٰ. اگر علی عبادت گزار ہے تو علی کے عبادت کی زینت زینب کبریٰ. پھر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں بھی عربی کا لفظ ہے زین اب، اپنے باپ کی بھی زینت. مجھ جیسے ناچیز طالب علم نے جتنا تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، تاریخ میں 2 ہی خواتین ایسی ہیں جنہیں پروردگار عالم نے وہ عظمت عطا فرمائی ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ فضائل عطا فرمایا ہے. ایک ماں ہے تو ایک بیٹی ہے. ماں وہ ہے جو ام ابیہا، بیٹی وہ ہے جو زین اب ہے. ابھی تک سمجھ نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں ماں وہ ہے جو محمد رسول اللہ جیسے نبی کی بھی ماں، اور بیٹی وہ جو علی ولی اللہ جیسے امام کی بھی زینت. زینت اگر جناب زینب کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، 7 معصوم بھی زینب کہتے ہوتے اسے ہے جو نبوت اور امامت کے آنگن میں پروان جو ہے اسے زینب کہتے ہیں. جس سے معصوم امام مشہور آلے اسے زینب کہتے ہیں. جس کا جھولا حسین جھولائے اسے زینب کہتے ہیں. جناب زینب کبریٰ دنیا میں آئی
توجہ کا طالب ہوں، دعا کا طالب ہوں. پر جیسے دنیا میں جناب زینب کا آنا تھا، پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں پہ لیا. ہاتھوں پر لینے کے بعد پیغمبر اسلام بوسا کرنے لگے. ایک مرتبہ پیار کرتے کرتے اپنے خانوادہ کے سامنے آئے. کہا اے میرے خانوادہ، اے میرے گھر میں رہنے والوں، یاد رکھو اس بچی کا احترام کرنا، اس بچی کا اکرام کرنا، اس بچی کی عزت کرنا. پھر پیغمبر اسلام نے کہا ہاذہ شبیۃ خدیجۃ الکبریٰ. کہا اے اہل خانہ یاد رکھو اگرچہ ہے بچی مگر مجھے شبیہ خدیجۃ الکبریٰ نظر آتی ہے. پھر وضاحت کر دوں، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. خدیجۃ الکبریٰ وہ عظمت والی بی بی ہے جس نے اپنا سارا مال اسلام پہ قربان کر دیا. وہ خدیجۃ الکبریٰ ان عظمتوں کی مالک ہے جو 11 اماموں کی ماں کی بھی ماں ہے. بھی زینب کبریٰ، خدیجۃ الکبریٰ اس ہستی کا نام ہے جس نے اپنا پورا مال اسلام پہ وار دے. اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. جو اسلام کی حفاظت کرے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. سلوات پڑھیے محمد جا کر تاریخ کا مطالعہ کر لینا. کائنات میں 2 ہی بیویاں ہیں جن کے لیے معصوم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ماں ہے تو ایک بیٹی. جیسے ہی بابا کے سامنے آتی تو پیغمبر رحمت، نبیوں کا سردار نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. اور بیٹی وہ ہے جب بھی امامت کے سامنے آتی میرا امام حسین کھڑے ہو جاتے. اور عظمت کی مالک ہے. میری بیوی کے القاب ہیں عقیلہ اہل بیت، عالمہ غیر معلمہ. جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو اسے زینب کہتے ہیں. ایک لقب ہے شریکت الحسین. وضاحت کرتا ہوں جو کیسے ہے شریکت الحسین. کربلا میں جناب زینب کا کردار کیا ہے، کربلا کے بعد زینب کا کردار کیا ہے، شام میں زینب کا کردار کیا ہے، دربار یزید میں زینب کا کردار کیا ہے. اور تمہیں میں بتاؤں، یاد رکھو شریکت الحسین اسے کہتے ہیں جو 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. جو 113 رسولوں کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. جو 5 اولے العزم نبیوں کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. جو اللہ کی شریعت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. جو اللہ کے قرآن کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. اور جو حسین کی محنت کو بچائے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. اسے زینب کبریٰ. کسی دشمن اہل بیت ایک جملہ کہا تھا کہ میں اگر کربلا میں ہوتا، میری پوری تقریر بھول جانا، میرا پورا سبق بھول جانا مگر یہ جملہ نہ بھولنا، کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا حسین کو شہید نہ کرتا بلکہ زینب کبریٰ کو کرتا. اس کی وجہ لکھتا ہے کہ یہ آج جو گلی گلی میں ماتم ہو رہا ہے، جو آج گلی گلی میں علم عباس لگا ہوا ہے، جو آج جو گلی گلی میں مجلس حسین ہو رہی ہے، یہ سارا زینب کبریٰ کی محنت ہے. یہ زینب کبریٰ کی محنت ہے. یہ زینب کبریٰ ان عظمتوں کی مالک ہے جس کے لیے معصوم جیسے ہستیاں بھی کھڑے ہو کے احترام کریں. اور عبادت کا مقام بھی پڑھا جا سکتا ہے. ایک ماں تو ایک بیٹی ہے، اور ماں کا مقام بھی آپ کو بتایا. یہ عزاداروں کے بارے میں میرے مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں. میرے امام فرماتے روز محشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے.
جس میں انبیاء اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، رسول اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، متقی اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، عبادت گزار اپنی کرسی شفاعت پر بیٹھے ہوں گے. ہر شافع شفاعت کرنے والا میرے امام فرماتے ہیں کرسی شفاعت پر بیٹھا ہوگا. ایک منادی ندا دے کر کہے گا اینا اینا عزادار حسین ابن علی، کہ کہاں کہاں ہے عزادار حسین ابن علی. میرے امام فرماتے ہیں یہ ندا آئے گی جب محشر کے میدان سے بہت سارے سر بلند ہوں گے جو چودھری کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. انبیاء بھی حیران نظر آئیں گے، رسول بھی حیران نظر آئیں گے. آواز قدرت ہے گی اے میرے ملائکہ ان عزاداروں کو میرا پیغام دے دو، ان نوح خانوں کو میرا پیغام دے دو، ان مجلس پڑھنے والوں کو میرا پیغام دے دو، ان ماتم داروں کو میرا پیغام دے دو. میری جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جیسے دروازے سے بھی جانا چاہو جا سکتے ہو. میرے امام نے کہا فقط اتنا نہیں، آواز قدرت ہے گی اے میرے ملائکہ ان عزاداروں کو یہ میرا پیغام دے دو، فقط اکیلے نہیں جانا، جس کا ہاتھ تھام لو اسے بھی جنت لے لو. اسے بھی جنت لے جاؤ. یہ عزادار فضیلت ہے، مقام عزادار. کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں اے ہمارے شیعہ، اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے محبوں، جو بھی شخص پانی پینے کے بعد میرے جد حسین پر صلوات پڑھتا ہے اور ان کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکی درج فرماتا ہے. پھر صحابہ کی طرف میرے امام نے دیکھا، صحابہ کی طرف دیکھنے کے بعد صحابہ حیران نظر ہو گئے کہ جد حسین پر صلوات اور لعنت بھیجنے پر 1,00,000 نیکی. پھر میرے امام نے کہا اے میرے صحابہ یاد رکھو جو بھی میرے جد حسین پر صلوات پڑھتا ہے، ان کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے تو پروردگار عالم 1,00,000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. خدا کی قسم صحابہ کے تعجب کے آثار دیکھے. پھر میرے امام نے حدیث کو بڑھایا، کہا ہے میرے صحابہ یاد رکھو جو بھی میرے جد حسین پر صلوات پڑھتا ہے، ان کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے تو پروردگار عالم 1,00,000 درجات کو بلند کر دیتا ہے. ادھر سے صحابہ کی حیرانگی بڑھی، ادھر سے میرے امام کا فرمان بڑھا. میں کہا میرے صحابہ یاد رکھو 1,00,000 نیکی کا مل جانا، 1,00,000 درجات کا بلند ہو جانا، 1,00,000 گناہوں کا معاف ہو جانا کافی نہیں ہے. کہا یاد رکھو جو بھی شخص میرے جد حسین پر صلوات کرتا ہے، ان کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 غلام آزاد کرانے کے برابر ثواب ادا کرتا ہے. پھر میرے مولا نے حدیث کو بڑھایا، کہا یاد رکھنا جو بھی شخص پانی پینے کے بعد میرے جد حسین پر صلوات پڑھتا ہے، ان کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے، یاد رکھنا روز محشر آواز قدرت آئے گی اے میرے ملائکہ اس عزادار حسین پر، وہ جو دنیا پر میرے حسین پر صلوات پڑھتا تھا، میرے حسین کے قاتلوں پر لعنت کرتا تھا، اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر بغیر حساب کے جنت. اللہ اکبر یا پر یہ عزاداری انسان کو انقلاب تبدیل کرتی ہے. عزاداری کا اثر بتانے لگا ہوں. عزاداری کا اثر یہ بھی، سورج کا اثر یہ ہے کہ دھوپ دیتا ہے. پانی کا اثر یہ ہے کہ انسان کی وہ پیاس کو ختم کرتا ہے. کھانے اور پینے کا اثر یہ ہے کہ انسان کی بھوک کو ختم کرتا ہے. مگر عزاداری کا ایک اثر ہے کہ انسان کو ہور بنا دیتی ہے. عزاداری کا اثر یہ ہے. ابھی تک کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. بندہ کے جملہ یہ کہتا ہوں خدا کی قسم ابھی چلے جاؤ کسی قصاب کی دکان پر، چند منٹوں کے بعد آؤ تو اس کے کپڑے سے اس گوشت کی ہوا آتی ہے. یہ بھی مثال سمجھ میں نہ آئے تو کسی باغ میں چلے جاؤ، پھولوں کے باغ میں اگر کوئی بندہ چلا جائے چند ہی منٹوں کے لیے
چلا جائے, واپس آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کپڑوں سے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے. عجب ہے کہ ایک شخص 40 سال تک حسین کی عزاداری میں آئے, 50 سال تک حسین کی عزاداری میں آئے, 60 سال تک حسین کی عزاداری میں آئے, 70 سال تک حسین کی عزاداری میں آئے, اور اس کے کردار سے کربلا والوں کی خوشبو نہ آئے. ان کے کردار سے کربلا والوں کی خوشبو نہ آئے. میرے امام رضا سامن الحجج عالم اہل بیت, سلوات پڑھے محمد. اب یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب آپ اپنی تبلیغ پہ آ گئے, بھی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے, فضائل کے ساتھ ساتھ ہم نے سیرت اہل بیت کو بھی بیان کرنا ہوتا ہے. میرے امام علی رضا فرما رہے ہیں ہمارے چاہنے والوں, اے ہماری محبت کے دعوے داروں, اے ہماری الفت کے دعوے داروں. میرے امام نے کہا اے ہمارے شیعو, ہماری محبت کا بہانہ بنا کر ہماری محبت پر ناز کرتے ہوئے کبھی اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑنا. پھر میرے مولا نے دوسرے طبقے کو بھی فرمایا, اے اللہ کی عبادت کرنے والوں, اے اللہ کی راہ میں سجدے کرنے والوں, اے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں, اے اللہ کی راہ میں حج کرنے والوں, اے اللہ کی راہ میں خمس دینے والوں, اے اللہ کی راہ میں زکات دینے والوں. کہا اے عبادت گزارو, اللہ کی عبادت کے گھمٹ میں آ کر, اللہ کی عبادت کے تکبر میں آ کر کبھی ہماری محبت کو نہ چھوڑنا. میرے مولا نے دونوں چیزوں کو بیان کیا. کہا اے ہماری محبت کے دعوے داروں, یاد رکھنا ہماری محبت اللہ کی عبادت دو ایسے جوہر ہیں, دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسری کے بغیر قبول نہیں, جو ایک دوسری کے بغیر قبول نہیں. پھر میرے مولا نے وضاحت کی, کہا یاد رکھو ہماری محبت کا اثر یہ ہے, ہماری الفت کا چاہت یہ, ہماری محبت کا اثر یہ ہے کہ انسان عبادت گزار بن جاتا ہے, اور اللہ کی عبادت کا اثر یہ ہے کہ انسان کے اندر ہماری محبت پیدا ہو جاتی ہے. بھئی وہ عزادار نہیں جو نمازی نہیں, وہ نمازی نہیں جو عزادار نہیں. یہ وہ حسین ہے. جب مسجد نبوی میں میرے امام داخل ہوئے, دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے پر حسین گر پڑے. دوسری روایت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے, پیغمبر رحمت اپنے صحابہ کو واضح نصیحت کر رہے تھے, پیغمبر رحمت اپنے صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے, پیغمبر رحمت اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے. پیغمبر رحمت نے کیا دیکھا, حسین دروازے سے داخل ہو رہے تھے. پیغمبر رحمت نے اپنے ممبر کو چھوڑا, ممبر کو چھوڑنے کے بعد پیغمبر رحمت حسین کی طرف چلے. حسین کی طرف چلتے چلتے پیغمبر رحمت نے ایک سلام کیا, کہا السلام علیک یا زین السما, اے حسین آسمان کی زینت, میں محمد کا تجھ پر سلام ہو. سلام کرنے کے بعد پیغمبر رحمت نے حسین کو اٹھایا, بوسا اور پیار کرتے کرتے پیغمبر رحمت ممبر پر آئے. خدا کی قسم تاریخ کا مطالعہ کر لو, روایات کا مطالعہ کر لو. پیغمبر رحمت پہلے پیغمبر رحمت کا موضوع اور تھا, توحید کا موضوع چل رہا تھا, اللہ کی رازقیت کا موضوع چل رہا تھا, اللہ کی الوہیت کا موضوع چل رہا تھا, اللہ کی خالقیت کا موضوع چل رہا تھا. جب حسین کوٹ میں آئے اب موضوع تبدیل ہوا, اب حسینیت کا تبدیل, اب حسینیت کا موضوع پیغمبر رحمت نے لیا. کہا یاد رکھنا صحابہ, حسین منی وانا من الحسین, الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. کہا اے میرے صحابہ یاد رکھنا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, حسین ہدایت کا چراغ ہے, حسین نجات کی کشتی ہے. کہا اے میرے صحابہ یاد رکھنا جس نے میرے حسین کی مدد کی, اس نے محمد کی مدد کی, جس نے بھی میرے حسین سے محبت کی, اس نے محمد سے محبت کی. پھر پیغمبر اسلام نے حدیث کو پڑھایا, کہا اے میرے صحابہ یاد رکھنا جس نے بھی حسین کے ساتھ دشمنی کی, اس نے محمد کے ساتھ دشمنی کی. جو میرے ساتھ دشمنی کرے اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی, جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرے اللہ اسے بغیر حساب کے جہنم میں ڈال.
पैगंबर रहमत सलाम किया था, अस्सलाम वालेकुम या ज़ैन अस्समा, ऐ हुसैन आसमान की जीनत मेरा सलाम हो। पैगंबर का सलाम करना था, एक सहाबी उठकर खड़ा हो गया, एतराज ज़बान लगाता है, कहते हैं या रसूलुल्लाह हद हो गई, अजब है कि आपने हुसैन को क्यों कहा कि ये आसमान की जीनत है? क्या आप आसमान वालों के लिए जीनत नहीं है? क्या अली आसमान वालों के लिए जीनत नहीं है? क्या फातिमा आसमान वालों के लिए जीनत नहीं है? क्या हसन आसमान वालों के लिए जीनत नहीं है? पैगंबर रहमत ने अपनी आंखों को उठाया, उस साइल के सवाल को सुना, उस इतराज करने वाले के इतराज को सुना, कहा ऐ मेरे सहाबा याद रखना मैं भी हूँ आसमान वालों के लिए जीनत, अली भी है, फातिमा भी है, हसन भी है। याद रखना जब मुझे शबे मेराज आसमान की सैर कराई गई, पहले आसमान से लेकर आखिरी आसमान तक जो मैंने पढ़ा है वो यही लिखा था, अस्सलाम वालेकुम या ज़ैन अस्समा, अस्सलाम वालेकुम या ज़ैन अस्समा, कि ऐ आसमान की जीनत हुसैन तेरा सलाम हो। ये वो हुसैन है जिसके कपड़े जन्नत से हैं भाई, जिनके दरवाजे पर जबरील जैसा मलक दर्जी बनकर आए, वो है जनाब सैयदा का दरवाज़ा। अब मैं जवाब देने लगा हूँ कि कुछ मुफ्तियों ने घर में बैठकर जनाब सैयदा को खता पर कहा था, अब मैं उसे जवाब देने लगा हूँ कि इस मिंबर से जवाब देने लगा हूँ कि ऐ मुफ्ती तूने घर में बैठकर सैयदा को खता का जुमला कहकर अपनी मर्दियत तो आपने बता दी है। याद रख मेरी सैयदा फातिमा उम्मे अबीहा सदीका, जब मेरे हसन हुसैन ईद का दिन था, जब हसन हुसैन ने मुतालबा किया था, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक दुआ का तालिब हूँ, और उस मुफ्ती को जवाब देने लगा हूँ कि जैसे ही बच्चों ने यही मुतालबा किया था ना, माँ मदीना के बच्चों के नए नए लिबास हैं, नए नए सवारियां हैं, जनाब सैयदा ने इतना कहा था तुम्हारे कपड़े दर्जी के बाद है। ऐ मुफ्ती मुझे पता किस तारीख में लिखा है, किस किताब में लिखा है कि किसके पास कपड़े थे। खुदा की कसम सदीका इतना है कि जनाब सैयदा का कहना था आवाज़े कुदरत है जबरील मेरी कनीज के जुमले तो सुने हैं, अभी जाओ जन्नत से 2 सूट लेकर मेरी कनीज के दरवाजे पे चले जाओ। ऐ जबरील जाकर उस दरवाजे पे ये न कहना कि मैं जबरील आया हूँ, उस दरवाजे पे ये न कहना मैं मलाइका का सरदार आया हूँ, उस दरवाजे पे ये न कहना कि मैं वही लेके आने वाला हूँ, बल्कि एक दरवाजे पे जाकर ये कहना अना खयातुल हसनैन, अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन। जनाब सैयदा ने क्या कहा था कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। अब उस मुफ्ती से बताओ कि तूने खता पर तो कह दिया, आपने वल्दियत तो आपने बता दी, अब मुझे बता कि वो दर्जी कौन था, वो किस दर्जी को जनाब सैयदा ने कपड़े दिए। खुदा की कसम जनाब सैयदा की ज़बान मुतहर से जुमला निकलना था, अल्लाह ने उसे सच कर दिया। अब दर्जी अपना जनाब जबरील जन्नत में दाखिल हुए, जन्नत से ले गए, 2 सूटों को उठाना था, दो कपड़ों को उठाना था। जैसे ही जबरील निकलने लगे उधर से आदम की नजर पड़ी, कहा जबरील तुम्हें पता नहीं ये जन्नत का सामान है, ये जन्नत की चीजें हैं, ये जन्नत का सामान है, जन्नत के बहर तो जा नहीं सकता। तो जबरील ने मुस्कुरा कर कहा ऐ आदम तू जन्नत का मेहमान है, मेहमान बनकर रहे, याद रख ये कपड़े उनके लिए लेके जा रहा हूँ जो जन्नत के सरदार हैं, जो जन्नत में भी पहन सकते हैं, जो जन्नत के बाहर भी पहन सकते हैं। अब कपड़े लेके जैसे दरवाजे जनाब सैयदा पर पहुंचे, तकलबात देने के बाद पूछा गया कौन, कहा अना हयातुल हसनैन, हसनैन का दर्जी हूँ। फिर कपड़े देने के बाद हसन और हुसैन ने कपड़े पहने, कपड़े पहनने के बाद दूसरा मुतालबा क्या था, सवा पड़ी।
کہ ماں مدینہ کے بچوں کی سواریاں نئی نئی ہیں. خدا کی قسم اب پیغمبر جناب سیدہ نے ایک مرتبہ اپنی دہلیز کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ اپنے دروازے کی طرف دیکھا, پیغمبر رحمت آ رہے تھے. جناب سیدہ نے کہا اے میرے بیٹو وہ تمہارا نانا آ رہا ہے, وہ رحمت للعالمین آ رہا ہے, جا کر سواریوں کا مطالبہ اپنے نانا سے کرو. اب دونوں شہزادے چلے. کہا نانا ماں نے تو کپڑے ہمیں دلوا دیے, اب ہم نے کپڑے تو پہن لیے. نانا مدینہ کے بچوں کی نئے نئے سواریاں ہیں, ہمارے سواریاں نہیں. خدا کی قسم پیغمبر رحمت نے اب ان کپڑوں کو دیکھتے رہے, غور سے دیکھتے رہے. پیغمبر رحمت کو جنت کی خوشبو آنے لگی, دیکھ کر سوچنے لگے تو یہ ان کے کپڑے تو عام ہے نہیں. اب میں سواری اگر ان کو مدینہ کا سب سے بڑا خوبصورت جمیل گھوڑے پہ بیٹھا دوں اور ان مدینہ والے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اگر میں حسین و جمیل اونٹ پر ان بچوں کو بیٹھا دوں مدینہ کے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں. اب پیغمبر رحمت نے اپنے آپ کو جھکایا, کہا حسن لال آپ بائیں کاندھے پہ سوار ہو جائیں, اے حسین آپ بائیں کاندھے پہ سوار ہو جائیں. اب خدا کی قسم اب بچوں نے دوسروں کو تربا کیا, کہا نانا جی مدینہ کی سواریاں ہیں, ان کی رکابیں ہیں, ہماری رکابیں نہیں. خدا کی قسم پیغمبر رحمت نے کہا اے میرے بچوں میری ان زلفوں کو جن زلفوں کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے وہ رکابیں حسن حسین ہیں. وہ رکابیں حسن حسین. اللہ اللہ. اب پیغمبر رحمت چلے, کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں, اور ذکر کیا ہے حسین حسین ہو رہا ہے. اب میں جواب دینے لگا ہوں اور ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر لوگ ہمارے جلوسوں پہ اعتراض کرتے ہیں, اور ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر ہماری عزاداری پہ فتوے لگاتے ہیں, اور ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر ہماری عزاداری کو بدعت کہتے ہیں, اور ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر یا حسین کو بدعت کہتے ہیں. اور بدعت کہنے والوں چلو مدینہ کے شہر میں پیغمبر کبھی اس گلی میں کہتے ہیں یا حسین, کبھی اس گلی میں کہتے ہیں یا حسین. یا حسین یا حسین. اب حسین کا تذکرہ ہو رہا, کبھی اس گلی میں جاتے ہیں. ایک صحابی آیا بڑے قد والا, ایک صحابی آیا تھا, اس نے کہا کیا ہی کمال کی سواری ہے, کیا ہی عظیم سواری ہے قبلہ. اس نے یہ جملہ کہا, پیغمبر جا رہے تھے خدا کی قسم دوسری گلی میں, پیغمبر رحمت نے اب موڑ لیا. موڑ لینے کے بعد اپنے صحابی کی طرف دیکھا, کہا اے صحابی جملہ تبدیل کر, یہ نہ کہے یہ کیسی عظیم سواری ہے بلکہ یہ کہو کہ کتنا عظیم سوار ہے. کتنا عظیم سوار ہے. بہرحال ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے, نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. بھی یہ وہ حسین ہے جو بحر نبوت کا سوار ہے. آج گھر گھر میں اگر توحید کا درس مل رہا ہے, امامت کا درس مل رہا ہے, امامت کا درس مل رہا ہے, تو اسی حسین کے صدقے مل رہا ہے. فضیلت اس وقت تک فضیلت نہیں بنتی جب تک حسین کی چوکٹ پر سجدہ نہ کرے. اللہ, فضیلت اس وقت تک فضیلت نہیں بنتی جب تک حسین کے گھر کی سجدہ نہ کرے. پر پڑھا جا سکتا ہے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ میرے حسین نماز شب میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتے تھے, پروردگار عالم مجھے ایک بیٹی عطا کر جو میرے دل کا تعویذ ہو, عزاداروں یہ دل کا سکون. ارباب مقاتل لکھتے ہیں جناب سکینہ کی اتنا زندگی نہیں تھے جتنا مسائل لکھے, اور باپ سے محبت اتنا تھی. جب بھی میرے آقا نماز کے لیے کھڑے ہوتے جناب سکینہ سامنے دیکھ کر چہرہ دیکھتی, جب رکوع میں جاتے پھر جناب سکینہ رکوع میں ایسے کر کے باپ کا چہرہ دیکھتی. عزاداروں جیسے امام میرے سجدے میں جاتے عزاداروں, ایک مرتبہ سکینہ خیمے کی طرف دوڑتی. جیسے میرے امام نے نماز کو ختم کیا نا عزاداروں, سوال کہ سکینہ پہلے آپ میرا چہرہ دیکھتی رہی پھر خیمے کیوں چلے گی؟
کہا بابا کیا کروں، نہ آپ کے بغیر میرے دل کرتا ہے، نہ اصغر کے بغیر میں جی سکتی ہوں۔ ارباب مقادر لکھتے ہیں کہ جناب سکینہ 4 مرتبہ بولی، 2 مرتبہ بابا کی زندگی میں، 2 مرتبہ بابا کے جانے کے بعد۔ جب حسین آئے ہیں نا زادارو الوداع کرنے کے لیے، الوداع کر رہے تھے، کہا سلام آخر۔ سلام آخر کرنے کے بعد ازادارو پھر بچوں کو بھی حسین نے سلام آخر کیا۔ ازادارو سلام ہی کر رہے تھے ازادارو، جب الوداع کر کے بڑی مشکل سے الوداع کیا۔ کربلا کے 2 الوداع ہیں ازادارو۔ پہلا الوداع ہے اکبر کا، جیسے اکبر نے الوداع کیا بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ دوسرا الوداع حسین غریب کا ازادارو، بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا، ماتم کر کے کہہ دی واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ۔ ازادارو جیسے میرے امام خیمہ حسینی سے نکلے، ایک مرتبہ میرے امام اپنے گھوڑے پر سوار ہونا، ازادارو گھوڑے پر حسین کا سوار ہونا تھا۔ ازادارو ایک مرتبہ حسین نے اپنے حسب با وفا ذوالجلاں کو کہا چلنے کا، حسین نے کہنا تھا ازادارو ذوالجلاں نے قدم نہیں بڑھا۔ حسین نے ایک جملہ کہا اے میرے حسب با وفا میں جانتا ہوں اور تو صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہے، اے میرے حسب با وفا حسین کی یہ آخری تکلیف ہوگی۔ خدا کی قسم حسین کا یہ جملہ کہنا تھا ازادارو، حضرت من اللہ ازادارو حسین کا یہ جملہ کہنا تھا۔ اب اس رہبار نے اپنا سر اپنے پاؤں کی طرف مارا ازادارو، پاؤں پر مارنا تھا۔ حسین نے کیا دیکھا، 4 سال کی معصومہ اور گھوڑے کو سبو میں پکڑ کر رو رو کے یہی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، اور میرے بابا کو کربلا کے میدان میں نہ لے جا، اے میرے بابا کے ہاتھ میں بابا، اور میں صبح سے دیکھ رہی ہوں اور جو بھی میدان میں جاتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے اور میرے بابا کو میدان نہ لے جا اور میں یتیمہ ہو جاؤں گی۔ بس ازادارو دوسری مرتبہ جناب سکینہ اس وقت بولی جب یہی گھوڑا رکابیں کٹی ہوئی اور ماتھے پر اور خون حسین ملا ہوا، زین ڈھلی ہوئی ازادارو زلیمہ کرتا ہوا جب آیا نا خیمہ حسینی پر، سامنے جناب سکینہ کھڑی تھی، کہا یا جوادو بھی اے میرے بابا کے گھوڑے، سو کیا اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا، اور جب میرا بابا گیا تھا اور پیاسا تھا، اور ازادارو تمہارے بارے میں میرے امام جعفر فرماتے ہیں، سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں پروردگار عالم جو روتے ہیں اور جو میرے جد حسین پر روتے ہیں، میرا اللہ ان آنکھوں پر رحمت فرما، اور میرا اللہ جو میرے جد حسین پر روتے ہیں ان آوازوں پہ رحم فرما، اور تمہارے رونے کا اجر یہ ہے کہ سیدہ تمہارے ان آنسوں کو مرہم حسین بناتی ہے۔ ازادارو اب اس سے جنا کہانا تھا، جناب سکینہ نے پہلا سوال کیا، کہا